بنی اسرائیل کے برے کام، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، بنی اسرائیل کی بدعمالیاں، بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیاں، بنی اسرائیل کا نبیوں کو قتل کرنا، ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کہاں پر تعمیر کعبہ کر رہے ہیں؟ مکہ میں۔ مناسک حج کہاں ہے؟ مکہ اور اس کے آس پاس۔ مناسک میں قربانی کہاں ہے؟ مینا اور مکہ میں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دعا کہاں کر رہے ہیں؟ مکہ میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں آئے؟ مکہ میں۔ لیکن بعد میں بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوئے اور المغضوب علیہم ہو گئے۔ یہ تفسیر ابن الجوزی، التحریر والتنویر، اضواء البیان، محاسن التاویل للقاسمی، تفسیر ابی سعود، تفسیر الالوسی، یہ ساری تفاسیر آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، لیکن آپ پڑھیں کیسے؟ آپ نے خود تسلیم کیا کہ آپ کو عربی نہیں آتی۔ السلام علیکم۔ محمد شیخ کا مفتی عبد الباقی سے مناظرہ، یہ سوشل میڈیا پر مناظرہ یا مکالمہ یہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا، اور آج ہم محمد شیخ کے چند شبہات کا جواب دیں گے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد میں اور آپ ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں اور آپ ہیں، بالکل۔ اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے، کوئی ایک ڈکشنری یا ایک کتاب یا ایک آیت خود پروف ہے، ایک لغت کہ آپ جو سمجھے ہیں، آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایک آدمی یہ بات سمجھا ہے؟ یا سنیں میری بات، مجھے صرف اس سوال کا جواب دیجیے نا۔ آپ جواب چپ رہیں گے 2 منٹ کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب میں نے جیسی ہی آیت پڑھی، راستہ سورہ فاتحہ کے اندر راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا، تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو اللہ نے کہا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے میں سیدھے راستے کے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ بقرہ کی 40 مان کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو میرے حساب سے یہ بنی اسرائیل ہو گئے انعام یافتہ۔ بلا شبہ بنی اسرائیل پہلے انعام یافتہ تھے، اور آپ نے انعام اور نعمت سے متعلق آیات بتا دی، لیکن بعد میں بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہوئے اور المغضوب علیہم ہو گئے، یہ آپ نے نہیں بتایا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ جو گمراہ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آیت 7۔ تو جن پر غضب نہ کیا گیا ہو ان کا راستہ درکار ہے۔ بنی اسرائیل پر تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہو گیا، اب ان کا راستہ درکار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، اور پھر آگے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 61۔ پھر فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، کہ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑا ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا اور بڑی رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 152۔ اور اگلی بات یہ کہ اگر انعام یافتہ ہونے کے سبب آپ بنی اسرائیل کو ترجیح اور پریفرنس دے رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے علاوہ بھی انعام کیا ہے لوگوں پر اور ان کو نعمت دی ہے۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح الی آخر الآیہ، کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے۔ سورۃ مریم آیت 58۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے علاوہ بھی نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور وہ لوگ
فرمایا جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل کی اولاد میں سے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد پر بھی اپنی نعمت اور انعام کیا۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آگے آخر میں ذکر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 150۔ اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نعمت بھی اور فضل بھی۔ فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ سورۃ آل عمران آیت 174۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ تمام نعمت اور نعمت کی تکمیل یا کمپلیشن امت محمد کے لیے ذکر کی۔ جو آیت آپ نے پیش کی اس میں انعام کا ذکر ہے، اور یہاں نعمت کی تکمیل کا ذکر ہے، پھر اپنی رضا اور پسند کا ذکر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور امت محمد کے لیے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت 3۔ پھر یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم میں اصل مراد کون ہے، کن پر انعام کیا، اس کا درست جواب کیا ہے، مفسرین نے انعام یافتہ کس کو کہا؟ اس کے لیے جو بات مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور آگے ذکر کیا کن پر انعام کیا، نبیوں پر اور صدیقوں پر اور شہداء پر اور صالحین پر۔ سورۃ النساء آیت 69۔ تو اللہ تعالیٰ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے سبب ہی انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ ملے گا، اور انعام یافتہ لوگوں کا ذکر بھی کر دیا۔ تو بنی اسرائیل چل رہا ہے، سارے انبیاء بھی وہیں آ رہے ہیں، کتاب بھی انہیں دی جا رہی ہے، حکم بھی دی جا رہا ہے، نبوت بھی جا رہی ہے۔ آپ بنی اسرائیل کا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے کہ بنی اسرائیل کون ہے اور اسرائیل کون ہے؟ آپ اسرائیل کی وضاحت بھی فرمائیں۔ جب آپ اسرائیل کی وضاحت کریں گے تو بنی اسرائیل کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ نہ آپ نے انگریزی میں، نہ عربی میں، نہ اردو میں کسی میں یہ وضاحت نہیں کی کہ اسرائیل سے کیا مراد ہے۔ آپ اس لفظ کو ایز اٹ از جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن وضاحت نہیں کر رہے کہ اسرائیل سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، قرآن میں اس سے کون مراد ہے، جبکہ قرآن مجید میں اسرائیل کا ذکر بھی موجود ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 93 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی۔ پوری آیت دیکھ لیجئے۔ اور دوسری جگہ سورۃ مریم میں اللہ رب العالمین نے آیت 58 میں ان کا ذکر کیا۔ ہمیں تو حدیث بتا رہی ہے کہ اسرائیل کون ہے، آپ بتائیے قرآن سے کہ اسرائیل کون ہے۔ ہمیں تو حدیث نے بتا دیا کہ اسرائیل اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور بنی اسرائیل اولاد اسرائیل یا چلڈرن آف اسرائیل ان کی اولاد ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس میں اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے، کہا ان اسرائیل یعقوب علیہ السلام مرض مرضا شدیدا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے 2514، اور محدث شاکر نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے، لیکن آپ نے ابھی تک نہیں بیان کیا کہ اسرائیل سے کیا مراد ہے اور ان سے کون سی شخصیت آپ مراد لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے بھی ہے کہ ان کی نافرمانیوں کا بیان کیا جائے اور امت مسلمہ کو خبردار کیا جائے، تنبیہ کی جائے بنی اسرائیل کے برے کام، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، بنی اسرائیل کی بدعمالیاں، بنی اسرائیل کی وعدہ خلافیاں، بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کرنا، ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ تو انہوں نے ایک گروہ کو، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، تو پھر آگے بیان فرمایا کہ ایک گروہ کو نبیوں کے وہ جھٹلاتے اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے۔ سورۃ المائدہ آیت 70۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی اور پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظالم تھے، بنی اسرائیل کو ظالم کہا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت
51۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور پھر آگے ذکر کیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 61۔ پھر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا کہ بے شک تم زمین میں ضرور 2 بار فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ سورۃ الاسراء آیت 4۔ پھر فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی ہے۔ تو پچھلی آیات کا آپ سیاق دیکھیں گے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو پھر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے ایک عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 59 یعنی آیت 59۔ اس کے علاوہ سورۃ المائدہ میں بھی آیت 13 میں ذکر کیا گیا ہے کہ عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے۔ قرآن میں لکھا انعام یافتہ۔ پھر آگے کہتا ہے سورہ 47، اسی کی 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دے دی۔ یہ جوز کو دے رکھی ہے کیا؟ یہ جوز ہیں جن کے پاس فضیلت ہے، تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھی ہے، قیامت تک آپ چینج نہیں کر سکتے یہ آیت کو، جتنا بھی آپ جوز بنا دیں، یہودی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت ویسی کی ویسی ہے۔ اس میں قیامت تک کا لفظ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہ خود ساختہ الفاظ آپ اس ترجمے کے دوران کیوں ڈال رہے ہیں؟ دوسری بات کہ فضیلت تو اللہ رب العالمین نے اوروں کو بھی دی ہے، فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی۔ سورۃ الانعام آیت 86۔ اور جو جہانوں پر فضیلت دینے کا معنی اور مفہوم ہے وہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اپنے اپنے زمانے کے تمام لوگوں اور تمام قوموں پر ان کو فضیلت بخشی۔ پھر فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا۔ سورۃ آل عمران آیت 33۔ تو یہ جو 2 آیات ہم نے ذکر کی ہیں، اس میں اسماعیل علیہ السلام اور الیسع، یونس اور لوط، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہانوں پر فضیلت دی، اور دوسری آیت میں آدم اور نوح اور ابراہیم اور عمران یعنی علیہم السلام، اللہ تعالیٰ ان تمام پر سلامتی کر، ان تمام کے گھرانوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے فضیلت کہاں سے ہو گئی؟ باقی گھرانوں کے لیے، باقی انبیاء کے لیے بھی تو فضیلت موجود ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ جو آیت آپ نے پیش کی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی جہانوں پر، اس کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو صرف ان کے زمانے کی دوسری قوموں پر فضیلت دی، ان میں نبی، رسول اور بادشاہ بنائے، جیسے قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ اور آپ فتح القدیر للشوکانی دیکھ لیں، تفسیر البغوی، تفسیر ابن القیم، تفسیر ابن الجوزی، التحریر والتنویر، اضواء البیان، محاسن التاویل للقاسمی، تفسیر ابی سعود، تفسیر العلوسی، یہ ساری تفاسیر آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، لیکن آپ پڑھیں کیسے؟ آپ نے خود تسلیم کیا کہ آپ کو عربی نہیں آتی۔ حالانکہ مجھے عربی آتی نہیں ہے، لینگویج ایز اے لینگویج آئی کینٹ اسپیک عربک لینگویج۔ اب یہ جو فضیلت آپ بنی اسرائیل کے لیے بیان کر رہے ہیں تو ہم امت محمد کی شان اور خصوصیات قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ بنی اسرائیل کی جو فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، امت محمد کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے بیان کی ہیں۔ اور بنی اسرائیل تو بعد میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اور امت محمد تو وہ امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جو امتیں ہیں ان میں سے چن لیا۔ تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی یا لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ سورۃ آل عمران آیت 110۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کے لیے
مومنین کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت قرار دیا۔ سورۃ یونس آیت 57۔ پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت کس پر کیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورۃ یونس آیت 58۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ سورۃ البقرہ آیت 143۔ پھر فرمایا کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ ساری فضیلت جس میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق، اور اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا۔ تو یہ ساری فضیلتیں جو ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سورۃ الحج آیت 78 یعنی 78۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فضیلتیں جو ہیں امت محمد کے لیے بیان کی، اور احادیث میں تو اور بھی فضائل موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام روز قیامت کہیں گے کہ میری گواہی امت محمد دے گی، اور پھر اس کے بعد امت محمد ان کی گواہی بھی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے واقعی پیغام رسالت پہنچا دیا تھا۔ صحیح بخاری 3339۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 70 امتوں کی تعداد کو پورا کیا، اور ان میں سے تم سب سے افضل اور اللہ کے ہاں معزز ہو۔ سنن ابن ماجہ 4288، اور محدث الالبانی نے اسے حسن کہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری ہیں، پھر بھی قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے اور ہم ہی پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم 1980 اور مختصر نمبرنگ کے مطابق 855۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے امید ہے تم لوگ یعنی امت مسلمہ اہل جنت کا آدھا ہوگے۔ صحیح بخاری 6528 اور 3348۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وجہ سے تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے لوگ قیامت کے دن میرے ہوں گے۔ صحیح بخاری 7274۔ پھر ایک جگہ آگے جا کے سورہ 45 میں کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں کتاب دی، حکم دی اور نبوت دی۔ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب، حکم اور نبوت کا اعزاز سنیے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی۔ کتاب کا ذکر ہو گیا، پھر فرمایا اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ ان کتابوں پر اس پر یہ محافظ ہے یعنی جو کتاب ان سے پہلے، اور پھر فرمایا کہ پس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا۔ تو نبوت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر ہے، کئی آیات میں۔ یہاں کتاب کا ذکر بھی کر دیا اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ کتاب سابقہ کتابوں پر محافظ ہے، محیمن ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی دے دیا کہ فحکم بینہم، کہ آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، فیصلہ ساز۔ جیسے آپ نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب، حکم اور نبوت کا ذکر کیا، تو اسی طرح اس ایک آیت میں ہی کتاب اور حکم اور اللہ رب العالمین نے جو اس کتاب کو دیگر کتابوں پر فضیلت دی ہے اس کا ذکر آ گیا، اور نبوت کے بارے میں ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ وہ قرآن کریم میں کئی آیات میں مذکور ہے۔ تو سورۃ المائدہ آیت 48۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا، تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن اب جو ہے قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے کہ جس پر عمل ہوگا، سابقہ شریعتیں، یہ سابقہ کتابیں منسوخ ہو چکی، اور قرآن مجید تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن فرمایا محیمن ہے کہ محافظ ہے۔ علماء اس کے معنی لکھتے ہیں محافظ ہے، امین ہے، شاہد ہے اور حاکم ہے، یعنی اس کی بات جو ہے سابقہ کتب کی باتوں پر بھاری ہوگی اور اس کی بات ہی فیصلہ کن ہوگی۔ جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہ صحیح ہوگا، اور چونکہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی تو قرآن مجید کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو بھی حکم دیا، فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے درمیان حکم یعنی فیصلہ کرو تو انصاف سے حکم یعنی فیصلہ کرو۔ سورۃ النساء آیت 58۔ تو کتاب، حکم، نبوت بنی اسرائیل میں ابتداءً صرف نبیوں کو ملی تھی،
سب بنی اسرائیل تو نبی نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل میں تو امتی بھی تھے۔ جس طرح بنی اسرائیل نبیوں کی غیر موجودگی میں کتاب، حکم اور نبوت کی وارث تھی، اسی طرح امت محمد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتاب، حکم اور نبوت کی وارث ہے۔ اور دوسرا جو اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ بنی اسرائیل میں جو رسول آتے تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف آتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ صرف کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ عالمگیر رسالت ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، سورۃ الاعراف آیت 158۔ پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، سورۃ الفرقان آیت 1۔ پھر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانے، سورۃ التوبہ آیت 33۔ پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، سورۃ آل عمران آیت 19۔ پھر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، سورۃ آل عمران آیت 85۔ بنی اسرائیل میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، عیسیٰ السلام کہنا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی اس کا نام احمد ہوگا۔ تو آگے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے، عیسیٰ السلام کس کو خطاب کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ پھر کہتا ہے فلما جاءہم بالبینات، پس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان میں بینات کے ساتھ واضح، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کھلا جادو ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ بھی بنی اسرائیل میں آئے، کیونکہ عیسیٰ السلام کو خطاب کیا، عیسیٰ السلام کو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو احمد جو ہے کس میں آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل میں۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آئے بینات کے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ کھلا جادو ہے۔ تو آپ یہی تو سمجھ رہے ہیں کہ میں جادو کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں آئیں گے؟ بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بنی اسرائیل میں احمد نبی آئے گا۔ یہ بات بڑی وضاحت سے اس ساری آیت کو دیکھ لیجئے، اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے وہ صرف اس بات تک محدود ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا، یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ میرے بعد بنی اسرائیل میں نبی آئے گا یا میرے بعد بنی اسرائیل میں احمد نبی آئے گا۔ تو آپ نے یہاں مفہوم میں جو خود ساختہ مداخلت کی ہے وہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی قرآنی دعا کے بھی خلاف ہے۔ بنی اسرائیل تو قرآن میں فضیلت کے لوگ ہیں، سارے انبیاء ان کے اندر ہیں، ٹوٹل انکلوڈنگ محمد رسول اللہ۔ قرآن ہی میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب۔ کس کو اسحاق اور یعقوب دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب دیا، اور پھر فرمایا یعنی علیہ السلام، پھر فرمایا کہ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، یعنی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر کلن ہدینا و نوحن ہدینا من قبل، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو کہ اسرائیل ہیں، ان سب سے پہلے جو ہے وہ نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، وہ ان سے پہلے ہیں۔ یہ قرآن کریم بات بیان کر رہا ہے جو آپ کی بات کے بالکل خلاف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ تو یہ قرآن کریم کی واضح آیت آپ کے اس موقف کو کی تردید کر رہی ہے۔ سورۃ الانعام آیت 84۔ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیونکہ محمد رسول اللہ نہیں آئے وہ آپ بنی اسماعیل میں لے گئے، آپ ہسٹورینز۔ اب آپ نے بنایا بنی اسماعیل جو قرآن میں ہے نہیں۔ آپ نے سارے جو باتیں بتائی ہیں بھائی، بنائی ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ اور دعا کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ذکر کی ہے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا
اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 127۔ پھر فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا۔ یعنی کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو، یہ جو مسلمین ہے یہ بڑی وضاحت سے بتا رہا ہے کہ دو لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا من ذریتنا، ہم دونوں کی ذریت میں سے، امتاً مسلمتاً، کہ ہماری ذریت، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو فرما بردار امت ہو۔ اور پھر اگلی بات جو ذکر کی کہ اور ہمیں ہمارے عبادت، ارینا مناسکنا، ہمیں ہماری عبادت یعنی حج اور قربانی کے طریقے دکھا۔ سورۃ البقرہ آیت 128۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دونوں نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں امت مسلمہ بنا اور اسے مناسک یعنی عبادت اور حج اور قربانی کے طریقے دکھا، اور ہماری اس اولاد اور امت مسلمہ میں رسول بھیج، جیسے ابھی ہم آگے ذکر کریں گے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کہاں پر تعمیر کعبہ کر رہے ہیں؟ مکہ میں۔ مناسک حج کہاں ہے؟ مکہ اور اس کے آس پاس۔ مناسک میں قربانی کہاں ہے؟ مینا اور مکہ میں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کہاں کر رہے ہیں؟ مکہ میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں آئے؟ مکہ میں۔ اور یہ اگلی آیت فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی وہ جو ہماری ذریت ہے، ہماری اولاد ہے، اور اس میں سے امت مسلمہ ہوگی، وہ ہماری اولاد میں سے اور اس امت مسلمہ، اس میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر، اور ان میں سے اسی اولاد اور اسی امت مسلمہ میں ایک رسول بھیج۔ تو یہ سورۃ البقرہ آیت 129۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، اور رسولن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا۔ تو قرآن مجید میں یہ اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان کی امت سب کا تذکرہ آ گیا۔ تو بنو اسماعیل اور کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے اور ان کے اولاد کا تذکرہ ہو جائے، چلڈرن آف اسماعیل، جیسے چلڈرن آف اسرائیل، اسی طرح چلڈرن آف اسماعیل۔ تو قرآن مجید میں یہاں بنو اسماعیل کا تذکرہ بھی آ گیا، اور یہ بھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ اور آپ دیکھیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر البیضاوی، التحریر والتنویر، فتح القدیر للشوکانی، فتح البیان، یہ ساری تفاسیر دیکھ لی، یہی مفہوم موجود ہے۔ اور کعبے کے پاس اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آباد کیا۔ اس آیت میں مزید دیکھیے کیسے وضاحت ہوتی ہے۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ اولاد اس وادی میں ان کو آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں ہے۔ تو یہ کون سی اولاد کو آباد کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کو۔ اور فرمایا عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ تو بیت اللہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، اور اسماعیل کو۔ سورۃ ابراہیم آیت 37۔ دوسری آیت سے بڑی وضاحت ہو جاتی ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے جو ہے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ آنے کی جگہ بنا۔ اور پھر آخر میں ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ سورۃ البقرہ آیت 125۔ تو جس کو گھر کے پاس بسایا تھا اسی کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ اس گھر کی صفائی ستھرائی اور اس کا انتظام و انصرام بھی اسی نے کرنا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں جہاں امت محمد کی فضیلت موجود ہے وہ سب بنو اسماعیل کی فضیلت بھی ہے۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا علیحدہ تذکرہ بھی ہے۔ فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو یہاں اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے بارے میں کیا فرمایا کہ سب جہانوں پر ان کو فضیلت دی۔ سورۃ الانعام
آیت 86، اور اسماعیل علیہ السلام کا نام کم و بیش قرآن میں 12 بار آیا۔ اس کے بعد حدیث میں جو بنو اسماعیل کا اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ صحیح مسلم 5938 اور مختصر نمبرنگ کے مطابق 2276۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ کے صحابہ کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل خوب تیر اندازی کرو، تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ طویل حدیث ہے، تو صحیح بخاری 3507۔ تو یہاں جو لوگ اس وقت مکہ کے اندر جو قبیلے موجود تھے، ان میں سے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ اولاد اسماعیل اور تمہارے باپ جو ہیں اسماعیل علیہ السلام وہ تیر انداز تھے۔ تو یہ ساری یہ قرآن مجید کی آیات اور یہ احادیث بڑی وضاحت سے بنو اسماعیل کا اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے کہ بنو اسماعیل کا تذکرہ جو ہے یا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ محمد شیخ آپ کے دلائل کا ہم نے رد کر دیا، جن کے ذریعے آپ خود کو اور مفتی صاحب کو بنی اسرائیل میں شامل کر رہے تھے۔